والد کی وفات کے بعد بہن جو ہے وہ اپنے بھائی سے اپنی جائیداد کا جو حصہ ہے اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اگر بہن کو انکار کر دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ والد صاحب نے وفات سے پہلے یہ جگہ مجھے تحفہ دے دی، مجھے ہبہ کر دی، گفٹ دے دی، تو اب اس جائیداد میں آپ کا جو ہے وہ حق نہیں بنتا، کیونکہ یہ جائیداد جو ہے میرے قبضے میں ہے اور اب یہ ساری جائیداد جو ہے میرے نام بھی ہو چکی ہے، کیونکہ والد صاحب میرے سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے یہ ساری جائیداد جو ہے مجھے ٹرانسفر کر دی تھی بدریہ گفٹ ہبہ۔ تو کیا اس انکار پر بہن جو ہے وہ وراثت کے حق سے محروم ہو گئی؟ اب اس کے پاس کوئی چارہ ہے، کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے، کسی آنریبل کورٹ کا ڈور نوک کر سکتی ہے اپنا حق لینے کے لیے، یا یہ جو بات کی گئی ہے بھائی کی طرف سے، تو کیا اس سے اس کا وراثتی حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ آج ہم اسی کیس پر بات کریں گے۔ یہ بہن جو ہے پھر ٹرائل کورٹ سے سپریم کورٹ تک کا جو اس کا سفر تھا، اپنی جائیداد جو اس کے حصے میں آتی تھی، آج اسی پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ فیصلہ، یہ ٹرائل کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، اور پھر ڈسٹرکٹ کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، اور بالآخر سپریم کورٹ نے اس میں کیا اصول واضح کیے، کیا بہن کو حق ملا یا وہ بھائی کا جو موقف تھا اسے ہی درست سمجھا گیا۔ میں ہوں مدثر حسن وینس، ایڈوکیٹ۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ ایک بڑا اہم آج کل کا ٹاپک ہے، ہمیشہ رہا ہے یہ ٹاپک وراثت کا، کہ اس میں بہنیں جو ہیں وہ جب اپنا جائیداد میں حصہ مانگتی ہیں، یا تو انہیں کسی بہانے سے ٹال دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو جائیداد تھی یہ والد صاحب نے ہمیں ساری کی ساری گفٹ کر دی تھی، یا پھر آپ کی جو شادی کی تھی والد صاحب نے اس پر آپ کے لیے سامان، اخراجات، جہیز وغیرہ یہ سارا کچھ ہم نے کیونکہ کر دیا تھا والد صاحب کی موجودگی میں، تو اب آپ کا اس میں حصہ نہیں بنتا۔ آج جس کیس کی ہم بات کریں گے، اب وہ بہن جو والد کی وفات کے بعد، والد کی وفات ہو جاتی ہے 2002 میں، اب اس کے بعد ظاہری بات ہے بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ڈیمانڈ کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے، والد کی طرف سے جو جائیداد تھی اس کا حصہ اسے اس کا حق دیا جاتا ہے کہ اس کی ضروریات ہیں وہ اپنے معاملات پورے کر سکے۔ بھائی نے آگے جواب دیا کہ بہن کو کہ یہ جو جائیداد تھی یہ میرے والد صاحب نے، کیونکہ میں نے ان کی خدمت کی، میں نے ان کے ساتھ اچھا وقت گزارا، انہوں نے اپنے وفات سے پہلے یہ جائیداد میرے نام ہبہ کر دی، مجھے تحفہ دے دی، لہٰذا اب اس جائیداد پر قبضہ بھی میرا ہے اور اس کا مالک بھی میں ہوں، تو لہٰذا اس صورت میں اب آپ کا کسی طور پر بھی اس میں کوئی حق نہیں ہے، کسی قسم کا حصہ نہیں ہے۔ مطلب بھائی کی طرف سے ایک مکمل انکار ہو گیا۔ اب بہن جو ہے اس کے لیے پریشانی ہو گئی، ظاہری بات ہے ایک بہن یا تو مانگتی نہیں، اگر مانگتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں جس کے تحت وہ کسی بھائی کے گھر جا کے کہتی ہے کہ میرا حصہ جو ہے وہ مجھے دیا جائے۔ اب وہ جو بہن تھی اس نے ٹرائل کورٹ کا دروازہ نوک کیا، ڈور نوک کیا، وہاں پر جا کے اس نے سول کورٹ میں دعوت دائر کیا۔ بہن نے وہاں پہ اپنے حق کے لیے، اپنی جائیداد جو اس کے والد کی طرف سے اسے وراثت ملنی تھی اس کے لیے اس نے دعویٰ دائر کر دیا۔ ظاہری بات ہے وہاں پہ ٹرائل کورٹ کے اندر پورا ٹرائل چلا، اس کیس کو دیکھا، دونوں فریقین کو سنا گیا۔ اب وہاں پر بھائی کا جو موقف تھا آنریبل کورٹ میں وہ بھی سامنے آ گیا کہ بھائی نے کہا کہ والد صاحب نے یہ جو جائیداد تھی یہ مجھے تحفہ دے دی تھی، تو لہٰذا یہ مکمل جائیداد جو ہے اب اس کا میں مالک ہوں، اس کا میں ہی حقدار ہوں، تو لہٰذا اب تو یہ تو قانونی طور پر ان کا کوئی حق نہیں بہن کا کہ وہ اس میں سے حصہ لیں۔ آنریبل کورٹ میں وہ جو ہبہ تھا وہ ثابت نہ کر سکا، بھائی جو ہے اس کا جو موقف تھا وہ آنریبل کورٹ میں ثابت نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے بھائی کے خلاف کیس ہو گیا، بہن جو ہے اس کے حق میں وہ کیس ہوا ٹرائل کورٹ سے بھی، پھر اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ڈسٹرکٹ کورٹ میں، تو وہاں پر بھی جو بہن کا موقف تھا اسے درست سمجھا گیا، کیونکہ شرعی اور قانونی تقاضے بھی یہی تھے کہ بہن جو ہے اس کی وراثتی جائیداد جو حصہ اس کا بنتا ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے، بلکہ جتنے وارثان قانونی ہیں ان تمام میں وہ حصے جو ہے تقسیم کیے جائیں جو جائیداد والد صاحب نے چھوڑی تھی۔ تو وہاں سے بھی بھائی کو شکست ہوتی ہے، اس کے وہ جو موقف تھا اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب ٹرائل کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے یہ دو فیصلے جو ہے یہ بھائی کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ جو بھائی ہے وہ ظاہری بات ہے پھر ان کے خلاف ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، تو ہائی کورٹ میں بھی بہن کے موقف کو ہی مانا جاتا ہے اور ان ٹرائل کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی بھائی جو ہے اس کے موقف کو تسلیم نہیں کیا جاتا، کوئی ایسا اس کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھا کہ وہ اپنا وہ موقف وہ جو ہے اسے ثابت کر سکے،
یا وہ جو مطلب کہ ہبہ یا وہ گفٹ کا جو اس کا جو ایک موقف تھا اس کو وہ ثابت نہیں کر سکا دونوں نچلی عدالتوں میں اور پھر ہائی کورٹ میں بھی، جس کے تحت یہ تینوں عدالتوں کے فیصلے بہن کے حق میں رہے کہ جتنے بھی قانونی وارثین ہیں اس بہن سمیت ان میں یہ جو ہے پراپرٹی تقسیم کی جائے، اور بھائی کا جو موقف تھا اسے ظاہری بات ہے معزز عدالتوں نے تسلیم نہ کیا۔ اب یہاں پر بات نہیں رکی، اب اصل کھیل شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ کا کہ جب بھائی نے دیکھا کہ تینوں عدالتوں سے اس کو کچھ نہیں ملا یا اس کا جو ہے موقف تسلیم نہیں کیا گیا، تو بھائی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، آنریبل سپریم کورٹ میں کیس فائل ہو گیا، دونوں فریقین کو سنا گیا، نچلی عدالتوں کے فیصلوں کو دیکھا گیا، آبزرو کیا گیا۔ اب یہاں پر معزز عدالت نے یہ چیزیں واضح کی، یہاں پر آنریبل سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ وہ تمام ثقافتی روایات جو کہ عورتوں کو ان کے حقوق سے ان کی وراثت سے محروم کر دیتی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ جہالت کی باقیات ہیں۔ اب اس میں معزز عدالت نے واضح کیا کہ والد کی وفات کے فوراً بعد وہ جو جائیداد ہوتی ہے وہ تمام وارثان کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اب یہاں پر معزز عدالت نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی بھائی یہ بات کرتا ہے کہ میں اس جائیداد پر قابض ہوں، اس جو جگہ ہے یہ جو جائیداد ہے اس پر میرا قبضہ ہے، تو اس سے ہرگز یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ اس کا اکیلا مالک ہے، کیونکہ وراثتی جائیداد جو ہوتی ہے اس میں کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ بہنوں کا بھی قبضہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی موقف نہیں ہے کہ معزز عدالت میں جا کر یہ کہنا کہ میں یہاں پہ 10-20 سال سے قابض ہوں تو لہذا جائیداد کا جو ہے بطور قابض ہونے سے آپ کو ملکیت کے حقوق مل جاتے ہیں۔ جو وراثتی جائیداد کے اندر ایک اگر بھائی قابض ہے تو وہ ساروں کا ہی قبضہ سمجھا جاتا ہے، تو یہ اصول بھی واضح ہو گیا۔ اب یہاں پہ معزز عدالت نے یہ بات واضح کی کہ جو بھائی یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جائیداد مجھے بطور ہبہ گفٹ دے دی گئی ہے والد صاحب کی طرف سے، تو یہ ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے کہ اس کو ثابت بھی کرے، اس کے لیے ٹھوس ثبوت پیش کرنے ہوں گے، وہ گواہ پیش کرنے ہوں گے اور ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جو ہبہ ہے، وہ جو تحفہ دیا گیا جائیداد، اس کی کوئی ریزن بھی ہے اور وہ درست ہے۔ اگر تو وہ ثابت نہیں کر سکتا تو ظاہری بات ہے پھر ایسا ہبہ جو ہوتا ہے چاہے وہ 20 سال پرانا ہو، 30 سال پرانا، اس کے اوپر جائیداد پر جتنا پرانا آپ کا قبضہ ہو وہ پھر معزز عدالتوں کے اندر جو ہے آپ ثابت نہیں کر سکتے، تو وہ پھر آپ وہ جو ہبہ ہے وہ کالا دم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے اگر کوئی انتقال ہوتا ہے تو انتقال بھی منسوخ ہو جاتے ہیں، وہ میوٹیشن جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس ریزن ہے اور ویلڈ کوئی ہبہ اور ایسا گفٹ ہے تو وہ پھر اس کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ تو اس طور پر بھی آپ لوگوں کیونکہ سپریم کورٹ کا جب بھی کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر سب آرڈینیٹ کورٹس پر لاگو ہوتا ہے اور پھر لوگ اسے ریفرنس کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب آئندہ ایسا کوئی کیس آتا ہے جس کے اندر یہ بہانہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہبہ مجھے مل گئی زمین ہبہ کے ذریعے، گفٹ کے ذریعے، تو پھر وہ اس شخص کو اس کے اوپر ٹھوس ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی ثبوت پیش کرے۔ تو اس سے آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کل کو آپ میں سے کوئی بندہ یہ کلیم کرتا ہے چاہے وہ وراثتی جائیداد کا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی ہبہ کوئی گفٹ، ثابت کرنے کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی۔ اور یہاں پر معزز عدالت نے کہا کہ جو ریاست ہے وہ خود خواتین کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اور آخرکار آنریبل سپریم کورٹ نے کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے نہ صرف کیس خارج کیا بھائی کا، بلکہ بھائی کے اوپر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا اور یہ حکم دیا کہ یہ 5 لاکھ روپے جو ہے یہ بھی جمع کروائے جائیں تاکہ وارثان میں تقسیم ہو سکیں اور جتنا بھی جائیداد کا جو قانونی حصہ بنتا ہے جس وارث کا وہ ان تمام میں تقسیم کیا جائے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو، کسی قسم کی کوئی آپ رائے دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ پھر اگر کوئی سوال ہوگا تو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔